السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اس سے پہلے ہم از اور اذا پر ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، لیکن پچھلی ویڈیو میں اذا پر تفصیلاً بات ہوئی تھی۔ اب اس ویڈیو میں از پر کچھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پھر سے ذہن نشین کر لینی چاہیے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اذا عموماً شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے اور حال و مستقبل کے معنی میں آتا ہے، جبکہ از عام طور پر ماضی کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ شرطیہ جملوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ جملے کے بیچ میں آئے گا، یا یوں کہیے کہ دو جملوں کے بیچ میں آئے گا۔ اس سے پہلے ایک فعل آئے گا جملے میں، اور اس کے بعد از، اور اس کے بعد ایک جملہ آئے گا۔ لیکن اذا کے بارے میں نے بتایا کہ اذا کے بعد عام طور پر فعل آتا ہے، لیکن از کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، یعنی فعل ماضی بھی، فعل مضارع بھی، اور اس کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، لیکن ترجمہ ماضی میں ہوگا، کیونکہ بات ماضی کے معنی میں چل رہی ہوتی ہے، تو چاہے اس کے بعد اسم بھی آئے، لیکن جو ترجمہ ہے وہ ماضی کے صیغے میں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ایک ہی مثال سے واضح ہو جائے گی۔ ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کا یہاں حوالہ دیں گے جس میں از 3 مرتبہ آیا ہے۔ وہ آیت کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافر لوگوں نے انہیں اس وقت نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ الا اصل میں ان اور لا ہے۔ ان لا یعنی اگر، اور لا نفی کے لیے کہ اگر تم نہیں کرو گے اس کی مدد، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اس کے بعد از یہاں پہلے اخرجہ فعل ماضی کے ساتھ آیا، تو ظاہر ہے وہ ماضی میں ترجمہ ہوگا جب کافروں نے انہیں نکالا۔ اس کے بعد اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، چاہے جملہ اسمیہ ہو ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ اس کے بعد اذ یقول، اب ایک بات یہاں ایک اور غور کیجئے اور یاد رکھیے کہ جب فعل مضارع اس کے بعد آئے گا تو ماضی استمراری یعنی پاس کنٹینیوس کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کہا نہیں، کہہ رہے تھے، اذ یقولو، تو یہ ایک اہم بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے اس کے متعلق کہ اگر فعل مضارع آئے گا تو پھر ماضی استمراری پاس کنٹینیوس میں ترجمہ ہوگا، نہ کہ ماضی مطلق یا پاسٹ جو انڈیفینٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے ایک جملہ ہے، کلام ہے، اور اس کے بعد جملہ ہوگا، اور اس دو جملوں کے درمیان میں آ رہا ہے۔ تو قرآن میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کے شروع ہی میں اذ آ جاتا ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ تو آیت کے شروع میں اذ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ایک فعل یعنی اذکر یا اذکرو مقدر مان لیا جاتا ہے، یعنی محذوف مان لیا جاتا ہے، گویا یہ یعنی تصور میں موجود ہے، اور ترجمے میں پھر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اسے کھول دیا جاتا ہے۔ اذکر یعنی یاد کر، اذکرو یاد کرو، اذکر ایک کے لیے، اذکرو زیادہ کے لیے، یعنی ایک سے کہیں گے تو اذکر یاد کر، زیادہ سے کہیں گے تو اذکرو یعنی زیادہ لوگ، کیونکہ ظاہر ہے از بیچ میں آئے گا، اس سے پہلے ایک فعل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن میں جب از آیت کے شروع میں آ جائے تو اس سے پہلے ایک فعل محذوف مان لیا جاتا ہے، جو کہ
اذکر اور اذکرو بتایا جاتا ہے۔ اب اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں قرآنی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مفتی تقی عثمانی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی۔ یہ بھی اسی طرح کا ترجمہ ہے جیسے یاد کرو اور اس وقت کا تصور کرو۔ ترجمہ کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی فعل کا ترجمہ کر دیا جائے، بلکہ اذکر ہی کے پہلو کو اس کا ترجمہ ہے اسی پہلو سے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن الفاظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ بات اصل یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر محذوف مان لیا جاتا ہے اور ترجمے میں اسے کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی غور کیجئے کہ یرفعو فعل مضارع ہے، رفع یرفعو، اور ترجمہ ماضی استمراری میں کیا گیا ہے کہ وہ جب اٹھا رہے تھے بنیادیں۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب از آیت کے شروع میں آتا ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سورۃ البقرہ میں ہے، اور اس آیت سے کچھ ایک دو آیتیں پہلے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہاں بھی جملے کے شروع میں اذ آیا ہے۔ تو اس کی کافی مثالیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی دو جملے ہوتے ہیں۔ یہاں مثال تھی کہ جب اس سے پہلے والا حصہ محذوف ہو، لیکن بعض الفاظ ایسے اس کے ساتھ یعنی بعض دفعہ اس کے بعد جو جملہ آنا ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز بعض الفاظ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے ان الفاظ کو دیکھیے، یومئذ، حینئذ اور وقتئذ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یومئذ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، حینئذ بھی ہوا ہے۔ یہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں، اصل میں یوم اور اذن دو الفاظ ہیں، انہیں جوڑ کر لکھا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ایک بات کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت کا یا اس دن کا جب ذکر آئے تو پچھلی بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہماری زبان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ فلاں دن ایک ملاقات ہوگی، وہاں سب آئیں گے، اس دن یہ فلاں کام بھی ہوگا۔ تو جب میں نے دوبارہ کہا اس دن یا اس وقت، تو وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سا دن ہے جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ حصہ محذوف ہے۔ تو اسی طرح یہاں یوم اذن حین اذن میں وہ حصہ محذوف ہو جاتا ہے، اور اسے محذوف کرنے کے بعد اذ کے نیچے تنوین یعنی دو زیریں دے دی جاتی ہیں اس محذوف کے عوض میں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ محذوف ہے، یعنی وہ غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں ایک بات یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ماضی کے معنی میں آئے، مستقبل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اور یوم اذن کے معنی ظاہر ہے، یوم اذن اس وقت، یوم اذن اس روز، حین اذن اس وقت، اور وقت اذن تو ظاہر ہے اس وقت۔ حین وقت کو کہتے ہیں اور یوم دن کو، روز یا دن کو کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ماضی کے معنی میں آئے، مستقبل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال آپ کو سورۃ العبسہ کی اختتامی آیات میں آپ کو اس کی دو مثالیں انشاءاللہ مل جائیں گی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو بالکل بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور ترجمے میں خاص کر جو یوم اذن کا جو معنی ہے، جو ترجمہ ہے، اس پر زیادہ غور کیجیے گا۔ تو یہ تھیں اذ کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں جو طلباء کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی میں نے جب اذا اور اذ پر بات کی ہے تو بطور ظرف کی ہے، یعنی جب کے معنی میں، لیکن ان کا ایک اور استعمال ہوتا ہے جسے ہم فجائیہ
استعمال کہہ سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ان تیسری ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کے لیے دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.